شکایتیں گلے شکوے وہی ہیں جو ہم نے میرپور کے الیکشن کے بعد بھی دیکھے تھے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی شکایتیں اور ان کی جو گلوں کی نوعیت ہے وہ وہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے, شرمیلا صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ایڈریس نہیں ہوئے بلکہ وہ شاید اس سے بڑھ گئے ہیں. جی شکریہ, مہربانی, آپ نے اس اہم ترین موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا اور اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا. گزارش یہ ہے کہ آپ بھی, عطر کاظمی صاحب بھی اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ لوگوں کے بال آلموسٹ سفید ہو گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب بھی معلومات آپ کے پاس آتی ہے, کوئی بھی فریق کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے, تو آپ اس کو حقائق پر پرکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تکلیف ہوتی ہے, اس طرح کی زبان ہم نے نہ استعمال کی تھی اور نہ استعمال کرنا بنتا کسی بھی اتحادی کے لیے. لیکن مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس ملک میں یعنی نہ ووٹ بینک رہا نہ کوئی وجود رہا. پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ تحریک انصاف کا مقابلہ ہوا, یعنی جتنے بھی حلقے ہیں 1 لاکھ ووٹ اگر ہم نے لیے تو 1.25 لاکھ پی ٹی آئی نے لیے, ہم نے اگر 1.5 لاکھ لیے تو 1 لاکھ پی ٹی آئی نے لیا, اور پیپلز پارٹی کتنی ہے 4,000 5,000. اچھا سندھ کی آپ بات کریں تو کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی میجورٹی سیٹیں ہیں, اور باقی سیٹیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے حاصل کی سب کو پتا ہے. رہ گئی بات اندرون سندھ کی, ہمیشہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو بلیک میل کیا اندرون سندھ کے اندر. جب 2013 میں میاں صاحب کی حکومت تھی تب بھی ہم نے کوشش کی کہ 13 سے 18 کے دوران سندھ کے اندرون کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این دوبارہ اپنی جڑیں مضبوط کرے, چونکہ وہاں کوئی نیم البدل آپشن ہی نہیں ہوتا. جی ڈی اے کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی چیمپئن بنی ہوئی ہے اور میڈیا اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کوئی عوامی رائے کا سروے کروا لیں. پیپلز پارٹی تو ختم ہو چکی ہے, نہ ان کا ووٹ بینک ہے. سندھ کے جو اندرون ہے وہاں پر یہ جس طریقے سے وڈیروں کے ذریعے, جس طریقے سے پولیس کے ذریعے الیکشن کراتے ہیں, یعنی آج کے دور میں جبکہ میڈیا کا دور ہے, یعنی ایک دور تھا 1 اخبار تھا, 2 اخبار ہوئے, 4 ہوئے, پھر 15-18 سیٹلائٹ چینل ہوئے, آج 13 کروڑ موبائل ہے. ایسے میں بھی آسفا بی بی جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی کام کیا ہو؟ 6 مہینے ان کی حکومت رہی ہے, وہ 6 مہینے حکومت کرنے والا وزیر اعظم بتائے کہ جی میں نے یہ انیشیٹیوز لیے, میں نے یہ جو قلعدم ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ میں نے یہ مذاکرات کیے, یا میں نے انہیں یہ چیز آفر کی, یا ایون کہ اگر یہ کسی بات پر نہیں آنے کو تیار تھے تو میں نے نیم البدل آپشن تیار کیا, پبلک کو ان سے متنفر کیا. بھائی لا اینڈ آرڈر تم نے خراب کر دیا, ووٹ بینک آپ کا ختم ہو گیا. اس ملک میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, نہ وہاں پر ہے. کراچی حیدرآباد میں آپ لوگ پچھلے 22 سال سے حکمران ہیں, وہاں پر آج بھی یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ کراچی کا کوئی ایک حلقہ پیپلز پارٹی وہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن کروا دے, میں لکھ کر دے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. اندرون سندھ کی بات کر دیتے, سکر, نواب شاہ, لاڑکانہ, جہاں پر آپ نے ابھی تک لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دی. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے 50 سال پہلے دیا تھا, آج بھی لاڑکانہ کے اندر لوگوں کا مین مسئلہ جو ہے صاف پانی ہے. آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چونکہ انہیں بجٹ پاس کرانا تھا. بھائی بجٹ پاس کرانے کے لیے 169 ایم این ایز ہمیں درکار ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بغیر بھی 169 ایم این ایز ہمارے پاس موجود تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے اپنا دل بڑا کیا, اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بی کے اندر بھی پی ایم ایل این حکومت بنا بھی سکتی تھی, پی ایم ایل این کا حق بھی تھا. پیپلز پارٹی نے بلیک میل کر کر پی ایم ایل این کی جی بی والی حکومت بھی لی. ہم نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, اتحادی ہیں, اور ظاہر ہے اگر ہم نے بلوچستان حکومت ان پہ قربان کی ہے, ہم نے پنجاب کا گورنر ان پہ قربان کی ہے, ہم بشیر انعام میمن کو گورنر لگا رہے تھے, ہم نے اعتراض کیا, ہم نے وہ قربان کر دیا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ ساتھی. تو کوئی بات نہیں, اتحاد قائم رہنا چاہیے. بھئی آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ہی نہیں بنا لیتے ہیں. 20 پولنگ سٹیشنز ہیں, 20 یا 22 پولنگ سٹیشنز, وہاں پر کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے. لیکن یہ جو دیکھیے حذیفہ صاحب, یہ جو کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ان کے اعتراضات ہیں, ان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ان پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک تو کشمیر کے اندر اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے, آج کل یہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے, اس موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. اب کشمیر میں دھاندلی کا رونا کون رو رہے ہیں؟ نیر بخاری صاحب رو رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی نان الیکٹڈ لوگوں سے میں بات ہی نہیں کرتا. خود موصوف 2002, 2008, 2013, 2018
24 पता नहीं लड़े नहीं लड़े, मुसलसल हारते आए हैं। अच्छा। आपने बाकायदा सेनेट की सीट अपनी जमात से लेकर आप चेयरमैन सेनेट बने, और आपने आज भी इस्लामाबाद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुए, लेकिन नेर बुखारी का घर तजावजात में आता है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, और आप अख्तियारात का मिसयूज करते हैं। 5000 वोट आपके पल्ले नहीं, और आप कश्मीर जाकर नून लीग पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने धांधली कर दी। खुदा का खौफ करें, अगर रिजल्ट आया इसे कबूल करें। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, कश्मीर के अंदर बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है। 200-400 वोटों का फर्क को जरूर कहें, आप कह रहे ठप्पे लगाते रहे। ओ भाई बात सुन ले, आखिरी बात सर, अगर हम ठप्पे लगाते रहे तो वजीर आजम आपका है, उसने आईजी लगाया हुआ है, एक कोई वीडियो तो दिखा दे। अगर पूरी पुलिस फोर्स के अंदर कोई एक कांस्टेबल भी ऐसा नहीं है आप लोगों के पास, एक पटवारी ऐसा नहीं है, एक टीचर ऐसा नहीं है जो कि आज सारा दिन ठप्पे लगते हुए कि एक फुटेज आप लोगों को दे सके, तो खुदा का वास्ता है ऐसा बयानिया ना बनाएं जिससे ज्यादा में इतनी तलखी पैदा हो जाए कि हम जरा एक दूसरे के खिलाफ मुझे रिस्पॉन्स लेने दें, लेकिन ब्रॉडर आर्गुमेंट मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप जरा कश्मीर के इलेक्शन तक रहते हैं। शर्मिला फारूकी साहब, जो ब्रॉडर आर्गुमेंट ये है कि कश्मीर में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है या कहीं पर जो है वो चीज़ें सही काम नहीं कर रही या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, तो सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का, वजीर आज़म पीपल्स पार्टी का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी का शिकायत करना बनता नहीं है। रहमान साहब देखिए, अगर पीपल्स पार्टी का सदर वहां है, पीपल्स पार्टी का स्पीकर वहां है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शंस करवा रहे हैं। इलेक्शंस करवा रहा है इलेक्शन कमीशन एजेके में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से वहां पर काम किया। और सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से ले लें तो उस वक्त जो 1974 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जिसके तहत ये लेजिस्लेटिव असेंबली आई है, जिसके पर इलेक्शंस आज हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट काम वहां पर था। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज वहां बनी है, जो कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम वहां बना है, जो हेल्थ का निज़ाम बना है, इसमें पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा अहम किरदार है। और ये एजेके के लोग जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमें ये ना बताएं कि हमने सिंध में क्या किया तो हमने एजेके में क्या किया, ये मवाजना नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है एजेके के लोगों की। प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू दैट। इनका मसला पता है क्या है? ये मवादा शुरू कर देते हैं लाहौर और कराची का। अरे भाई, एजेके के लोगों को मसले हैं, उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करें। आपने क्या किया है मुझे ये बता दें कि इनको इनकी जमात के हवाले से क्लेम करने के लिए क्या है एजेके में आज तक। हम तो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 1974 की, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इनको दे गए थे, और उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि हमने वहां पर क्या कुछ नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहां पर इस वक्त भी, आपको पता है, 472 स्कीम्स वहां पर जारी और सारी हैं